آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ صوفی نازک حسین کی زوجہ راجہ شمس حسین، راجہ طیب حسین، راجہ محمد نقیب کی والدہ مسعود چوہان کی ممانی، راجہ عادل خضر کی چچی کی دعائے چہلم کی تقریب ان کی رہائش گاہ ہرن میرا میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمانان خصوصی خادم دربار عالیہ گمگول شریف صاحبزادہ ڈاکٹر شفا نواز نقشبندی اور عبید الرحمن شاہ تھے۔ حافظ حسین نے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ حافظ فیصل، حافظ کامران، قاری جاوید، حافظ خبیر، صاحبزادہ محمد عثمان، سید نوید شاہ کاظمی اور دیگر نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ عبید ریحان شاہ نے دعائے مغفرت کروائی۔ دعائے چہلم کی تقریب میں سماجی و سیاسی شخصیات سمیت ملک اظہر باری، کنگڑ سے چودھری طارق، چودھری گلفراز، راجہ خالد محمود، چودھری فیصل، ٹھیکیدار شمریز، راجہ ایسر محمود، راجہ محبوب الہی، چودھری تنویر، اخلاق شفیق، راجہ اعجاز، راجہ واجد علی سمیت دوستوں اور احباب عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں کی توازے ظہرانے سے کی گئی۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ باجزید بولسانی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ 12 سال میں جنگلوں میں پھرتا رہا، وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ماں کی ایک فکر نے اللہ کی قربت عطا فرما دی۔ نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسین آج بھی
سی چیز بہتر ہے؟ سب خاموش. اس کے بعد مولا کائنات گھر آئے اور اما خاتون طیبہ سے کہا، پاک حبیب نے سوال کیا ہے عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ اما خاتون طیبہ نے فرمایا عورت کے لیے یہ بہتر ہے نہ کو اسی کو کوئی دیکھے نہ وہ کو اسی کوئی اور کسی کو دیکھے. آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں میری زندگی کو سبز میلا نہیں ہوتا، محمد کے حسین ابن علی نے کربلا میں لکھی جو ایک تاریخ، حسین ابن علی حسین ابن علی نے کربلا نہیں ہوتا، قیام حشر تک اس کا وطن میرا نہیں ہوتا. کچھ اشعار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھ کے میں مائک سے جدا ہو رہا ہوں. دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجڑ جنا دے موت نے مارے او تک تک رو دے خبراں سجڑ جنا دے موت نے مارے او تک تک رو دے خبراں. محمد بخش راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخش راضی رہن پیارے، سب سیارہ پانی گیا. آخری مصرع ہے اور مائک سے جدا ہو رہا ہے. سب سیارہ پانی گیا، ٹوٹ گیا کچھ بندہ، ٹوٹ گیا کچھ بندہ، ماں گلدی کا
اور حضور اپنے حجرہ مبارک میں آرام کر رہے تھے، اور حضور کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نوکری کر رہے تھے۔ دروازے کے باہر چند عورتوں کی آواز سنائی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سعید خدری کو حکم ارشاد فرمایا کہ ابو سعید دیکھو ذرا حجرے کے باہر عورتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری دروازے سے باہر نکلے تو چند عورتیں حضور کے حجرے کے باہر کھڑی ہوئی تھیں۔ الزواجر کا مصنف لکھ رہا ہے کہ ابو سعید خدری سے عورتوں نے عرض کی، ہم حضور سے ملاقات چاہتی ہیں۔ ابو سعید خدری حضور کے نوکر تھے، صحابی سارے حضور کے در کے نوکر تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے ذرا کرختے لہجے میں مخاطب عورتوں سے تھے، تو صحابہ اصل میں حضور کی تربیت میں رہتے تھے، وہ مزاج سمجھتے تھے کہ جب غیر محرم مرد ہو، جب عورت کو مخاطب کرے اس کو لہجہ کرختہ رکھنا چاہیے۔ کہا کس لیے ملاقات چاہتی ہے؟ حضور کے حجرے کے باہر چیمو گوئیاں اور عورتوں کے مابین یہ مکالمہ سنا تو حضور خود باہر تشریف لے آئے۔ زواجر کا مصنف لکھتا ہے کہ حضور کی زیارت کر کے عورتوں نے تکبیر بلند کی۔ وہ تکبیر ایسے نہیں تھی جیسے مرد تکبیر کہتے ہیں، ایسی تکبیر نہیں بلند کی۔ انہوں نے اپنے منہوں کو اپنے دوپٹوں میں چھپا کر کہا اللہ اکبر۔ نور کی شعائیں چم چم کر کے آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، گرمی بھی تھی اور دھوپ میں حدت بھی تھی۔ حضور کی پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح نمودار ہو رہا تھا، اور کسی عورت کی جرت نہ ہوئی کہ اپنے آنے کا مقصد کہیں۔ حضور نے خود ہی لب کشائی کی، کہا کہ کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک عورت بولی، حضور ہم چاہتی یہ ہیں، ہمیشہ آپ کو پردے میں سنا ہے، آپ نے ہمیشہ مردوں کے لیے خطبہ دیا، مردوں کے لیے واعظ کیا، مردوں کو مخاطب کیا، مردوں سے کچھ کہا، مردوں ہی نے آپ کے چہرے کی زیارت کی، مردوں ہی نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، مردوں ہی نے آپ کے قدموں پر جانیں نشاور کی۔ آج ہم عورتیں آ گئی ہیں، ساتھ چہرہ دیکھیں گی، آج ہمارے لیے خطبہ دے دیں، آج ہم آپ کا خطبہ سنیں گی اور ساتھ چہرے کی زیارت کریں گی۔ ہم آپ سے وقت لینے آئی ہیں، کوئی وقت ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ حضور نے بھی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حضور نے کہا کہ وقت کیا دینا ہے، آؤ میں محمد تمہیں آج ہی خطبہ دیتا ہوں۔ وہ مجمع نساء قائم ہوا، عورتیں بیٹھ گئیں اور حضور نے خطبہ دیا۔ حضور نے عورتوں کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا میں تمہیں بتاؤں نا کہ عورتوں میں خوش نصیب عورت کون سی ہوتی ہے، اور عورتوں میں خوش نصیب عورت کون ہوتی ہے؟ عورتوں نے کہا حضور بتائیں نا، ہم تو یہی سننے کے لیے آئی ہیں، زبان آپ کی ہوگی اور وہ خطبہ ہماری
ہمارے لیے ہوگا. حضور نے فرمایا وہ عورت خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ودود کا دل عطا کر دیا. یہ ودود کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے کہ وہ عورت جس کے دل کو اللہ نے اپنے شوہر کے لیے نرم کر دیا. ودود وہ دل ہے کہ اگر عورت کو نصیب ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کے لیے نرم ہو جائے. تو حضور نے فرمایا خوش نصیب وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرے, جو اپنے بچوں سے محبت کرے. وہ عورت کبھی آواز میں اٹھی بیچ میں سے, اٹھ کر کے کہا حضور اس کا عجب بھی ہے, اس کا عجب بھی ہے, ہم سارا دن بچوں کو سنبھالتی ہیں, رات کو بیمار ہوتے ہیں, ہمارے جسم بستر سے نہیں لگتے, ہم شوہروں کے کپڑے استری کرتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں, اس کا اجر بھی کوئی ہے. حضور نے تبسم فرمایا. اگر کوئی بیچ میں سے سوال کر دے تو خطیب غصہ ہو جاتے ہیں. یہ حضور کا رحمت للعالمین ہی دیکھیں. عورت نے سوال کیا, حضور نے تبسم فرما دیا. تبسم فرما کر کے کہا کہ اس کا اجر میں بتاؤں, دخل الجنہ. اس عورت نے کہا پکی بات ہے. حضور نے کہا میں محمد ہوں اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. ضمانت جو میں محمد دے رہا ہوں, ضمانت جو میں محمد دے رہا ہوں, اگر کسی عورت کو یہ قلب ودود عطا کر دیا ہے اس عورت کو مبارک ہو. وہ دنیا میں چلتی پھرتی عورت جنتی عورت ہے. اللہ اکبر. میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہا جو اپنا جسم اور اپنی مرضی کے گن گاتی ہیں. اس وقت اس محفل میں جتنے مرد ہیں, جتنے خاندان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں بچوں کو سنبھالتی بھی ہیں, شوہروں کی عزت بھی کرتی ہیں. اور ان عورتوں کے لیے پیغام یہ ہے, پیغام آپ کی زبانیں جا کر کے دیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داد رسی فرمائی, سہارا دیا, عورتوں کو عزت کی, کہا کہ عورتوں مبارک ہو, تم صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو, اس دل کو ودود بنا لو, میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. صوفی نازک صاحب کی اہلیہ مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, بے حساب مغفرت فرمائے. میں نے ابھی سنا کہ اگر ان کی وصیت ہے کہ ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہو, میں کہوں گا یہ ادا بھی تو فاطمہ الزہرا کی, یہ ادا بھی تو فاطمہ الزہرا کی ہے, یہ ادا آمنہ حضور کی والدہ کی ہے. آپ نے کہا تھا رات کی تاریکی میں مجھے قبر کے سپرد کر دینا. حضرت آمنہ کی یہ وصیت من و ان حضرت فاطمہ تک پہنچی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا رات کی تاریکی میں. اور یہاں زواجر لکھتا ہے یہ حیا کا استعارہ ہے. اگر کسی عورت کو اللہ ایسی حیا دے دے اس کو مبارک ہو, اللہ نے اس کو کامل ایمان عطا کر دیا. میرا وقت ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ. صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا الہ العالمین, اس ایصال ثواب کی محفل کے لیے قرآن حکیم میں سے آیات, صورتیں, ذکر, اذکار, تسبیحات, تحلیلات جو کچھ بھی پڑھا گیا, جو میری ملک ہوا محاضر دسترخوان پر سجا ہوا یہ رزق اہل خانہ کی طرف سے بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب
پہنچاتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب اس کو اپنے فضل اپنے رحمت سے شرف قبولیت نصیب فرما یا رب حضور کی بارگاہ سے تمام انبیاء، حضور کی بارگاہ سے اہل بیت اطہار، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، حضور کے والدین کریمین اور حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امان محترم، آپ کی امت میں اولیاء سلسلہ قادریہ سے، سرردیہ سے، نقشبندیہ، مجددیہ، تمام مسلم مسلمات، مومن مومنات، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء حق یا رب جو بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے تمام کی روحوں تک یہ ثواب، یہ کلام مجید کا نور پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما یا الہ العالمین۔ حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلہ سے، حضور کی توجہ سے یا رب یہ کلام مجید جو پڑھا گیا، یہ تحفہ جو دسترخوان پر سجایا گیا، یا رب مرحومہ کی روح کو پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب مرحومہ کی مغفرت فرما یا رب مرحومہ کی بے حساب بخشش فرما یا رب مرحومہ کو اپنی جناب سے حضور کے طفیل درجے نصیب فرما، اہل خانہ کی دعائیں مرحومہ کے حق میں قبول فرما۔ آج کا یہ خوبصورت اہتمام اور اس اہتمام میں تلاوت سے لے کر نعتوں اور نعتوں سے لے کر واعظ اور واعظ سے لے کر دعا تک یا رب یہ اجر ہے، یہ ثواب اور یہ نور مرحومہ کی روح کو پہنچا کر کے یا رب مرحومہ کو اعلیٰ مقام نصیب کر دے یا رب مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما، مرحومہ کی قبر کو مرحومہ کے لیے وسیع فرما یا رب مرحومہ کی قبر کو مرحومہ کے لیے منور فرما یا رب مرحومہ کی قبر کو منور فرما کر یا رب مرحومہ کو تسکین عطا فرما، مرحومہ کو اطمینان عطا فرما یا الہ العالمین یا رب ذوالجلال والاکرام۔ مرحومہ کو صدیقین، شہداء، صالحین، متقین، اولیاء یا رب ان کی روح کی معیت نصیب فرما یا رب یہ خوبصورت اہتمام اہل خانہ کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی یہ سفارش مرحومہ کے حق میں قبول فرما یا رب، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا رب، ہم سب کو یا رب ایمان کی موت نصیب کر دینا یا رب، ہمیں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی عطا فرما یا رب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن اترا، اس قرآن کو سمجھنے کی قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما، سعادت نصیب فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔